ایک انگوٹھی، ایک وعدہ اور ایک راستہ جو زندگی بدل دے۔ کہانیاں صرف ماضی کی جھلک نہیں ہوتیں، یہ وہ آئینے ہوتے ہیں جن میں انسان اپنی زندگی کے نقوش تلاش کرتا ہے۔ ایسی ہی ایک کہانی ہے ابراہیم بن صالح کی، جو دمشق کا ایک معروف اور ایماندار تاجر تھا۔ اس کے پاس ایک انمول انگوٹھی تھی جو نہ صرف قیمتی پتھروں سے جڑی ہوئی تھی، بلکہ اس میں اس کے والد کی یادیں، ان کا پیار اور ان کا آخری نشانی محفوظ تھی۔ ابراہیم کے لیے وہ انگوٹھی صرف زیور نہیں، بلکہ ایک روحانی امانت تھی جسے وہ اپنی انگلی سے کبھی جدا نہ کرتا۔ ابراہیم کا کاروبار شہر و دیہات میں مشہور تھا۔ لوگ دور دور سے اس کے مصالے خریدنے آتے، اور اس کی دیانتداری کا چرچا زبان زد عام تھا۔ ایک دن وہ ایک حمام میں گیا جہاں اس نے احتیاطنہ اپنی انگوٹھی اتار کر کنارے رکھ دی۔ نہانے کے بعد جیسے ہی وہ باہر آیا، وہ انگوٹھی غائب تھی۔ اس کے دل پر گویا بجلی گری ہو۔ اس نے ہر جگہ تلاش کی، لوگوں سے پوچھا، مگر کچھ سراغ نہ ملا۔ حمام میں موجود افراد میں سے ایک گرین ہڈ پہنے شخص بھی وہاں سے رخصت ہو چکا تھا، جس پر ابراہیم کا شک گیا۔ اسے معلوم ہوا کہ وہ شخص ممکنہ طور پر سرائے میں مقیم تھا اور اب قافلے کے ساتھ افغانستان کی جانب روانہ ہو چکا ہے۔ یہ سن کر ابراہیم کے دل میں والد کی یاد اور انگوٹھی کی محبت جاگ اٹھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ چاہے پہاڑ عبور کرنے پڑیں، لیکن وہ اپنی انگوٹھی واپس لے کر ہی لوٹے گا۔ اس نے کاروبار ایک دوست کے حوالے، راستے میں نہ جانے کتنی مشکلیں آئیں۔ گھنے جنگلوں سے گزرتے ہوئے ابراہیم پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا۔ انہوں نے اس کا تمام مال لوٹ لیا اور قید کر دیا۔ کئی دن ایک اجنبی گاؤں میں قید رہنے کے بعد ایک رات اس نے فرار کا منصوبہ بنایا۔ وہ خاموشی سے پہرے دار کی چابیاں چرا کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور وہاں سے نکل گیا۔ راستے میں کئی بار گرا، زخمی ہوا، بھوکا پیاسا رہا، مگر ہمت نہ ہاری۔ ایک دن وہ زخمی حالت میں ایک اجنبی عورت کے باغ میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ عورت نے اسے دیکھا، اپنے گھر لے گئی، علاج کیا اور کئی دن اس کی خدمت کی۔ جب وہ صحت یاب ہوا تو پھر سے انگوٹھی کی تلاش میں نکل پڑا۔ مختلف لوگوں سے پوچھا، مگر سب نے انکار کیا کہ وہ کسی وجاہت کو نہیں جانتے۔ کئی دن کی تلاش کے بعد ایک شخص نے بتایا کہ جاہد نام کا تاجر کندھار کے ایک مشہور بازار میں مصالحوں کا کاروبار کرتا ہے۔ ابراہیم فوراً وہاں روانہ ہوا، اور کئی دن کی تلاش کے بعد آخرکار وہ دکان ملی جہاں ایک مانوس چہرہ مصالے بیچ رہا تھا۔ وہ جاہد ہی تھا۔ ابراہیم نے اس سے اپنی انگوٹھی کے بارے میں بات کی۔ جاہد پہلے تو ہنسا، پھر بولا، وہ انگوٹھی! میں تو بھول ہی گیا تھا کہ وہ میرے پاس ہے، اور وہ واقعی شرمندہ نظر آیا۔ ابراہیم نے عاجزی سے التجا کی کہ وہ انگوٹھی واپس دے دے، کیونکہ یہ صرف زیور نہیں بلکہ اس کے والد کی آخری نشانی تھی۔ جاہد کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہا، پھر بولا، اگر تم تھوڑا سا بھی لیٹ آتے تو میں یہ انگوٹھی بیچ چکا ہوتا، لیکن شاید یہ تمہارے نصیب میں ہی لکھی تھی۔ جاہد نے انگوٹھی واپس کر دی، اور ابراہیم کے دل سے جیسے بوجھ ہٹ گیا۔ اس نے جاہد کا شکریہ ادا کیا، اور دونوں کے درمیان ایک نئی دوستی کا آغاز ہوا۔ جاہد نے ابراہیم کی ایمانداری اور نرمی سے اتنا اثر لیا کہ اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے چوری اور فریب کا راستہ چھوڑ کر ایمانداری اور محنت کا راستہ اختیار کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ جاہد ایک کامیاب تاجر بن گیا، مگر اس کی دکان پر آنے والے مصالے صرف ابراہیم ہی سے آتے تھے۔ ان کی دوستی نے تجارت کو بھی نئی روح دی، اور ان کی کہانی ایک مثال بن گئی۔ سبق جو یہ کہانی ہمیں دیتی ہے: ایک والدین کی یادگاریں صرف چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ جذبات اور دعاؤں کی امانتیں ہوتی ہیں، جیسے انگوٹھی ابراہیم کے لیے تھی۔ ایمانداری کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ ابراہیم کے خلوص نے اسے نہ صرف اس کی قیمتی چیز لوٹائی بلکہ نئی راہیں بھی کھول دیں۔ مشکل حالات میں ہار نہیں ماننی چاہیے۔ وہی مشکلات انسان کی پہچان اور اس کی ترقی کا زینہ بنتی ہے۔ اچھے کردار کا اثر دوسروں کو بدل سکتا ہے۔ ابراہیم کی ایمانداری نے جاہد جیسے شخص کی زندگی کا راستہ ہی بدل